اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، قبولیت اصل قابلیت نہیں کہ بندہ چھوٹا عمل کرے وہ اللہ کے پاس مقبول ہو جاوے، یہ اصل ہے۔ اور بندہ بہت بڑا عمل کر لے اور وہ اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے۔ ہر مرد عورت پر عاقل اور بالغ پہ روزہ فرض ہے۔ اور رات میں قیام، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ ثواب کی چیز سنت موقعہ بنائی ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اور ہر نیکی کا بھاؤ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے، اور ایک نفل ادا کرے تو فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے۔ تو میرے عزیزوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا شروع ہو گیا۔ اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کہ آدمی جو ہے ایک عشرے کے اندر، رمضان کے رحمت کے عشرے کے اندر جن لوگوں نے اپنے اوقات کو روزوں کا اہتمام کیا، سنتوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، میرے عزیزوں، اس نے تو قدردانی کی۔ اس نے کیا کی کہ اس کی قدر کی۔ اور جن لوگوں نے نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، نہ نفلوں کا، نہ سنتوں کا، نہ تراویح کا کا اہتمام کیا، کہا کہ اس نے ناقدری کی۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک آدمی سحری کر کر سو جاوے اور فجر کی فرض نماز نہ پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے، اس نے سحری کی ہے اور سحری کر کے وہ سو گیا، فجر کی نماز قضا کر دی، چھوڑ دی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے رمضان کے مہینے کی ناقدری کی۔ ایک آدمی نے افطار کے وقت ایسا لمبا دسترخوان بچھا دیا کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز چھوٹ گئی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے ناقدری کی رمضان، اور ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے، ناقدری اللہ کو پسند نہیں۔
تو میرے عزیزوں کہ پہلا عشرہ رحمت کا یہ گزر گیا. اب پتہ نہیں ہمارے اپنی زندگی میں آئندہ رمضان ہے یا نہیں ہے، اور وہ آئندہ رمضان کی رحمتوں کا عشرہ ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس رمضان میں ہم اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. اس لیے کہ میرے عزیزوں ہماری اپنی کامیابی اور ہماری اپنی فلاح تو اللہ کی رحمت سے ہوگی. ہماری اپنی بخشش تو اللہ اپنی رحمت سے کرے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں وقت تک، اماموں کے فہرستوں میں نام ہے. انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، خواب بھی اہل کشف جیسا تھا. تو پوچھا گیا، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو پوچھا کہ یحییٰ کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ 52 حج کیا ہوں، 55 حج کیا ہوں. کتنے 55 حج کیا ہوں. کہا کہ ایک بھی قبول نہیں. جبکہ حج کا مقام یہ ہے میرے عزیزوں، جب حاجی جب حج سے واپس آ جاتا ہے تو ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا. تو یحییٰ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ 55 حج کیا ہو. اللہ فرما رہے کہ ایک بھی قبول نہیں. یحییٰ بتاؤ کیا لے کر آیا ہوں؟ کہا کہ 152 قرآن پڑھا ہوں تیری رضا کے خاطر. کہا کہ ایک بھی قبول نہیں. اب بتاؤ یحییٰ کیا لے کر آئے ہوں؟ کہا کہ اتنی نمازیں ہیں، اتنی نفلی ہیں، ساری زندگی کے اعمال پیش کیے، ساری زندگی کے اعمال پیش کیے. کہا کہ یحییٰ ایک بھی قبول نہیں. پھر کہا گیا کہ یحییٰ آپ بتاؤ کیا لے کر آیا ہوں؟ کہا کہ اللہ میں تو تیری رحمت کا امیدوار ہوں. میں کیا کہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اللہ فرمائے کہ اب یحییٰ تم نے سچ کہا ہے، اب تم نے سچ کہا. آواز آئی کہ وجبت لنا فی رحمتی، کہ جہاں ہم نے اپنی رحمت سے تجھے بخش دی. تو اللہ کی رحمت تو وہ چیز ہے، اللہ کی رحمت تو وہ چیز ہے. تو میرے عزیزوں کہا کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا. اب جن لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کی ناقدری کی کہا کہ وہ ناکام ہو گئے. اب دوسرا عشرہ میرے عزیزوں کہا کہ شروع ہے. اب یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی مغفرت کا محتاج ہے. ہر آدمی اپنی مغفرت کو، کون آدمی ہے کہ جو مغفرت نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا کہ میری مغفرت ہو جاوے، میری بخشش ہو جاوے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ تو آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت ساری جو ہے رمضان کے مہینے میں بارش کی طرح برستی ہے میرے کہ بارش کی طرح برستی. تو ہر آدمی جو ہے مغفرت کا محتاج ہے. ہر آدمی چاہتا ہے مغفرت ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں میرے عزیز، کہ معمولی بہانوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں، کہ بندوں کی مغفرت ہو جاتی. ہمیں پتا بھی نہیں. آدمی جو ہے چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اور بڑی سے بڑی عمل پہ اللہ پکڑ کے. واقعہ ہے
فضائل صدقات کے اندر ایک فاحشہ عورت ہے، ایک فاحشہ عورت کی جو ہے اللہ نے مغفرت کر دی اس بنا پر ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا۔ ایک کتا تھا، پیاس کے مارے سسک رہا تھا، اس نے جو ہے کنویں سے پانی نکال کر اس کے منہ میں پانی ڈال دیا، کہا کہ اس کی جان بچ گئی جو پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا۔ میرے عزیزوں، کہا کہ اس ایک عمل کے اوپر کتے کو پانی پلانے پر کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی، مغفرت۔ اللہ تو مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جاوے، اور رمضان کے دوسرے عشرے میں میرے عزیزوں کہا کہ یہ مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا عشرہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہر حال میں آدمی صبر کرے میرے عزیز۔ رمضان کے مہینے میں کہا کہ آدمی تقوی اختیار کرے، کہ صبر کا اہتمام کرے، کہ رمضان کے مہینے میں آدمی متقی بن جاتا ہے، صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھو روزہ رکھنے کے بعد جب آدمی کو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، اور گرمی اور وہ تپیش اس سے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ وہ صبر کرتا ہے۔ اکیلے میں ہے، تنہائی میں ہے، بند کمرے کے اندر ہے، لیکن اس نے روزہ رکھا ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں، کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، کہ اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، کہ وہ پانی نہیں پیے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جی، کہ روزوں کے ذریعے سے آدمی میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، صبر کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے میرے عزیزوں، کہا کہ اگرچہ رمضان کا مہینہ ہم صحیح اصولوں کے ساتھ میں گزاریں گے، صحیح پابندیوں کے ساتھ میں گزاریں گے، تو کہا کہ آئندہ رمضان تک اللہ تبارک تعالیٰ انہی اعمالوں کی توفیق ہمیں دے گا۔ اس لیے بزرگوں سے سنا ہے، کوئی آدمی نیک عمل کی ابتدا کرنا چاہے تو رمضان سے کرے، تو کہا کہ اس عمل کا وہ عمل جو ہے وہ آئندہ رمضان تک سالوں کرتا رہے گا، ابتدا اگرچہ اس نے رمضان سے کرے۔ اس لیے علماء فرماتے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، اپنی نظروں کی حفاظت کر لے، تو کہا کہ سال بھر اس کی نظروں کی حفاظت ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی اگرچہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، کہا کہ غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کہا کہ گناہوں سے روکنے کی عادت رمضان میں ڈال دے، تو کہا کہ 11 مہینے 12 مہینے کہا کہ وہ گناہوں سے رکا رہے گا۔ یہ تاثیر ہے رمضان کی، یہ طاقت ہے رمضان کی۔ تو جس عمل کی ابتدا آدمی رمضان میں ڈال دے گا، کہا کہ اس عمل کی جو ہے کہا کہ اس کو 11 مہینے تک وہ کرتا رہے گا۔ یہ اس کی برکت ہے میرے، اس کی برکت ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے گزارنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ روزے کے اندر ہم جھوٹ نہ بولیں، روزے کے اندر ہم غیبت نہ کریں، روزے کے اندر کسی کی چغلی نہ کریں، روزے کے اندر دل و دماغ کو صاف رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جی، تو حدیث پاک میں آتا ہے
کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں بجوز بھوکا رہنے کے انہیں کوئی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے روزے دار ایسے بھوکا رہنے کے بجائے انہیں کوئی نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا. تو کیا مطلب؟ اعلیٰ درجے کی چیز تو یہ لکھی ہے علماء نے کہ آدمی جو ہے حلال مال سے تو روزہ رکھ لینا ہے اور حرام مال سے افطار کر رہا. مارے حرام سے اس نے افطار کر لیا, کہاں کہ اس کا روزہ خراب ہو. اس لیے علماء فرماتے کہ اپنی کمائی کی چیزوں سے روزہ افطار کرے. اپنی کمائی کی چیزوں سے. مسئلہ ہے کہ میرا اپنا مال کیسا ہے, کیا ہے, اس کا علم مجھے ہے. دسترخوان پہ مختلف چیزیں ہیں, کس کا مال کیسا کیا ہے, کس کی کمائی کیسی, اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن میرے اپنے مال کی, میرے اپنی کمائی کی گارنٹی مجھے ہے. تو افطار کہاں کہ میرے مال سے ہو. تو بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جب بجوز بھوکا رہنے کے انہیں کوئی حاصل نہیں ملتا. ایک چیز تو کیا لکھی کہ مال حلال سے اس نے سحری کی, روزہ رکھا, اور مال حرام سے اس نے روزہ افطار کیا, اس کا روزہ ضائع. دوسری چیز کہ صبح سے شام تک وہ جھوٹ بولتا رہا. صبح سے شام تک کہاں کی جھوٹی قسمیں کھاتا رہا, جھوٹ بولتا رہا. جو 11 مہینے کی جو عادت ہے, کہاں کہ وہ رمضان میں بھی باقی ہے. ہم بولتے ہیں کہ میں سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں. جی, رمضان میں بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے, گناہوں کی بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے میرے عزیزوں, غیر رمضان میں جن لوگوں سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں وہی لوگ جو ہے رمضان میں زیادہ گناہ کرتے ہیں. انہی سے زیادہ گناہ ہوتے. غیر رمضان میں نظروں کی حفاظت جس کی نہیں ہوتی, رمضان میں بھی اس کی نہیں ہوتی. غیر رمضان میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے, کہاں کہ رمضان میں بھی جھوٹ بولتا. غیر رمضان میں غیبت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو کہاں کہ رمضان میں بھی وہ غیبتیں کرتا ہے. غیر رمضان میں چغلی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, رمضان میں بھی وہ چغلی کرتا ہے. کہاں کہ 11 مہینے جو ہے گناہ کر کر کے جو ہے دل اتنا سیاہ ہو جاتا اور موٹا ہو جاتا. میرے عزیزوں, کہاں کہ 1 مہینے کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, 1 مہینہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا. اس لیے میرے عزیزوں, روزہ بھی روزہ ہو, روزہ بھی کہاں کے روزہ ہو. تو میرے عزیزوں, رمضان کے مہینے میں کہاں کے روزوں کی پابندی, تراویح کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ کا ورد, کہاں کہ یہ سارے کام کرنے کے ہیں میرے عزیزوں. رمضان یہ ہمارا اپنا رمضان کا مہینہ, یہ سیزن کا مہینہ ہے, یہ غمخواری کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے. ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں, ہر ایک کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں. اپنے مال سے کہاں کہ غریبوں کی, محتاجوں کی مدد کریں. غریبوں کا خیال رکھیں رمضان کے اندر, بیواؤں کا, یتیموں کا خیال رکھیں. اپنی زکوٰۃ کو خوشدلی کے ساتھ ادا کریں. ویسے پچھلے جمعہ کے اندر بات آ گئی تھی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے, کن لوگوں کو دینا ہے, یہ ساری باتیں سامنے آئیں. لیکن میرے عزیزوں, زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے. جو لوگ ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے آئے ہیں, کہاں کہ ان کا احسان مانے, ان کا شکر گزار بنے کہ وہ لوگ ہم تک آئے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے. جیسے ہمارے اپنے مدارس والے آتے ہیں بیچارے, کہاں کہ خوش دلی کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دیں, بوجھ نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے, ان کو چکرا مارنے نہ لگاوے. ایک مرتبہ آ جاوے, کہاں کہ دے دے, زکوٰۃ دینا ہی ہے, وہ حق ہے.
تو رمضان کے مہینے میں میرے عزیزوں خیر خواہی کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، یہ ساری چیزیں رمضان میں ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں کہاں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اندر جو ہے عام ہو گئی ہیں، کہ کچھ چیزیں جو ہے روزے کو توڑنے والی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے روزے کو نہ توڑنے والی ہیں، لیکن ہم لوگ باریک باریک مسئلوں کے اندر جو اتنے الجھ جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی حد نہیں۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے یقین کر لیتے، سنی سنائی باتیں سن لیتے، اس کا علم نہیں ہوتا، علم سے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی میرے عزیز، تو کہا کہ اعمال خراب ہو جاتے۔ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں چہرہ بنانا کیسا ہے، بال بنانا کیسا ہے، ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جی چہرہ بھی بنا سکتے ہیں، سر کے بال بھی مڑا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ روزے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، روزے سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں کہ بھئی منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ میں حلق میں چلی جا رہی ہے، کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے سے پینے سے، جی ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ بنانے سے، بال منڈانے سے، جی ناخن کاٹنے سے، کہا کہ روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک بات سنی ہے کہ قے کرنے سے، الٹی ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے سنا، لیکن میرے عزیزوں اس کے اندر مسائل ہیں۔ الٹی کہا کہ اگرچہ ہم نے اپنے انگلیاں ڈال کر سیری زیادہ ہو گئی، پیٹ بہت زیادہ بھر گیا، اب تکلیف ہو رہی ہے، اب انگلیاں ڈال کر جو ہے ہم نے قے کی ہے، جان بوجھ کے کہ ہم نے کیے ہیں، تو کہا کہ ایسی الٹی منہ بھر کے ہو جاوے تو کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسی الٹی جو خود سے ہو رہی ہے، خود سے ہو رہی ہے، چاہے تھالا بھر کے کیوں نہ ہو، منہ بھر کے تو کیا تھالا بھر کے کیوں نہ ہو، خود سے ہو جا رہی ہے، تو کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ہم مسائلوں کو معلوم کرنے کی جرات بھی نہیں کرتے، کہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں، بس الٹی ہو گئی، بعض لوگ تو الٹی ہو گئی لگے کھا پی کر چھٹی، اچھا ہو گیا، نہیں، تو دو مسائل ہیں کہ آدمی اگرچہ الٹی کر رہا ہے انگلیوں کو ڈال کر، پھر الٹی ہو رہی ہے تو پھر کہا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے، اور خود سے الٹی ہو گئی تو کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور ایک مسئلہ کہ بھئی آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے، اس کو آنکھوں کی تکلیف رہی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی صبح دوپہر شام آنکھوں کے اندر ڈراپ ڈالا جائے، تو آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ ناک میں اگرچہ دوا ڈال رہے ہیں اور ناک کے نرم حصے سے اندر چلی گئی تو کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ رہا کان کا مسئلہ، کہا کہ کان میں بھی دوا ڈالنے سے اس کے اندر بھی دو مسئلے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دو وجہ کہ بھئی کان میں دوا ڈالنے سے جو پردہ ہے، پردے کے اندر دوا چلی گئی تو کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور اوپر ہی نہیں، پردے کے اوپر ہی ہے تو کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ بعض دفعہ روزے کے اندر جو ہے کمزوری آ جاتی، بخار آ جاتا، سردی، بیمار آدمی ہو جاتا روزے کی حالت میں، تو لوگ سوچتے کہ دوا خانہ کیسے جاوے، انجیکشن کیسے لے، کہا کہ انجیکشن بھی لے سکتے، انجیکشن
چاہے نسوں کے ذریعے سے ہو، چاہے تمہارے جسم کے چمڑی پہ ہو، کہا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں، یہاں تک کہ سلائن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سلائن بھی جو ہے کہا کہ نسوں کے اندر جاتی ہے، وہ پیٹ میں نہیں جاتی، پیٹ میں نہیں جاتی۔ اور ایک مسئلہ آیا تھا، ایک نے فون کیا کہ بھئی عورتوں کے تعلق سے کہ بھئی عورت کو حیض آیا روزے کے حالت میں، اس کے اندر علماء کے دو مسائل۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی روزے کے حالت میں عورت کو اگرچہ حیض آ جاوے تو کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا، اب وہ کھا پی لے جس طریقے سے عام دنوں میں رہتی ویسے نہیں، یہ تو بات صاف۔ لیکن ایام حیض اس کا گزر رہا ہے، 3 دن 5 دن اس کے ہو چکے ہیں، اور اس کا 5واں دن ہے، اور 5ویں دن اگرچہ دوپہر کے وقت اگرچہ اس کا خون آنا بند ہو جاوے، وہ پاک ہو جاوے، یعنی خون آنا بند ہو گیا، تو علماء نے لکھا ہے پھر دوپہر کے بعد سے کہا کہ روزہ افطار تک اس کو اس طریقے سے رہنا ہے جس طریقے سے روزے دار رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ روزے کی حالت میں حیض آ جاوے تو کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن ایام حیض کے جو دن ہیں ان دنوں کے اندر اگرچہ وہ 3 دن 5 دن 7 دن جو ایام ہیں ان دنوں کے اندر اگرچہ وہ 5ویں دن دوپہر میں اگرچہ وہ پاک ہو جاوے، خون آنا بند ہو جاوے، تو اس کو جو ہے کہا کہ آدھا دن افطار تک کہا کہ روزے جیسا روزداروں کے جیسا گزارنا ہوگا۔ یہ مسئلہ اب یہ مسائل میرے عزیزوں لوگ فون کر کے پوچھتے رہتے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں عمومی طور پر جو یہ مسائل کو بول دے تاکہ سب کے علم میں وہ بات آ جائے۔ تو میرے عزیزوں یہ چند مسائل ہیں چھوٹے موٹے جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی الٹی ہو گئی پھر پریشان، ناک میں دوا ڈالنے کی، کان میں دوا ڈالنے کی، پھر پریشان۔ جی کہ پریشان ہونے کا کوئی کام نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، دین کے اندر بڑی سہولتیں ہیں۔ جی لیکن آدمی کرنا چاہے تو کیا ہے، کرنا چاہے الدین یسر، الدین آسان ہے کہ آدمی کرنا چاہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہا کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہے۔ جی تو آپ لوگوں سے عزیزانہ گزارش ہے کہ بھائی اب جتنا وقت ہمارا رمضان کا گزر گیا وہ گزر گیا۔ جن لوگوں نے جو ہے پابندی کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، کلمہ طیبہ کی جو ہے کثرت کی، استغفار کی کثرت کی، ذکر اذکار کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ میں اپنی نگاہوں کی، اپنے دل کی، اپنے دل و دماغ کی، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے 15 روزے تو ہمارے آج ہو چکے ہیں۔ اب جتنے ہمارے بچے ہیں نیت عزائم کریں کہ جتنا بچا وقت ہے رمضان کے مہینے کا ہم وہ بھی جو ہے روزوں کے ساتھ میں، تراویح کے ساتھ میں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ میں، ذکر اذکار کے ساتھ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے دل و دماغ کی حفاظت، صبر کے ساتھ میں، ہمدردی کے ساتھ میں، خیر خواہی کے ساتھ میں، جی نیک اعمالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ گزاریں گے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سبوں کو پر کرنے آگے بڑھ جائے، سنتیں پڑھ